جھوٹے قسمیں کھانے کی سزا حصہ نمبر 2۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اسی طرح قسم کھا کر کسی دوسرے کے مال پر دعویٰ کرنا اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے، اور یہ ایک کے بجائے 2 گناہوں کا مجموعہ ہے، ایک غضب اور دوسرا جھوٹ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس نام پر۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال لینا چاہے گا تو جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، 3 آدمی یہاں جس کی طرف سے قیامت کے دن رعایت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنا لباس گھٹنوں کے نیچے تک لٹکاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو انسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسموں کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم لے کر کھانا چاہے گا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ درخت کی ڈالی ہوئی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہے، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 کسی کو بے گناہ قتل کرنا، نمبر 4 جھوٹی قسم کھانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے قسم کھلوائی جائے اور وہ جھوٹی قسم کھا جائے تو وہ اپنا چہرہ لے کر جہنم میں ٹھکانہ پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم مال بکوا دیتی ہے لیکن نہ پکی برکت کو گھٹا دیتی ہے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت میں بہت قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے پھر بے برکتی ہوتی ہے۔ عرض باہمی معاملات و تعلقات اور باتوں باتوں میں جھوٹی قسمیں کھانے اور لوگوں کو غلط طور پر اپنے اعتماد میں لے کر ان کا مال کھانے، ناجائز طریقے سے ان کا حق چھیننے اور ان کے سامنے کذب بیانی اور دغا بازی سے کام لینے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت و خواری، خجالت و شرمندگی، اور آخرت میں دردناک سزا و عقاب اور عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ ختم شدہ یہ کہانی۔